مت کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، قرآن نے پھر ہمیں اپنا ماضی یاد دلایا۔ اسلام کی اس رونق اور اسلام کے اس چراغ کے روشن ہونے سے پہلے تم کیا تھے، ایمان کی اس دولت کو قبول کرنے سے پہلے تم کیا تھے۔ قرآن نے کہا کنتم اعداء، تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر تمہارے درمیان کئی سال لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور ہمارے سامنے عرب کی تاریخ موجود ہے، 40 سال تک لڑائیاں، آب و اجداد سے لڑائیاں ورثے میں ملا کرتی تھیں، اور نسلیں ان لڑائیوں کو جو ہے وہ لڑتی رہتی تھی۔ قرآن نے کہا اذ کنتم اعداء، اے اہل عرب، اللہ کے نبی کی ساتھ جماعت بن کر صحابہ کرام کو قرآن یہ بات یاد دلا رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم ایمان کی دولت سے عاری تھے، نہیں تھی ایمان کی دولت تمہارے پاس، کیا تھے تم؟ اعداء تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے تھے، عدم برداشت کا ماحول تھا تمہارے درمیان۔ فألف بین قلوبکم، تم نے اللہ کی رسی کو جب پکڑ لیا تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کر دیا، ختم ہو گئی وہ نفرتیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے وہ اپنی جانیں دین پر قربان کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی محنت تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر آج بھی ہم اپنے معاشرے میں یہ چاہیں کہ ہمارا معاشرہ محبتوں کا ایک مظہر بن جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، برداشت کا ماحول یہاں آ جائے، عدم برداشت کے ماحول کا خاتمہ ہو جائے، امت کی صفوں میں وحدت آ جائے، یہ انتشار، یہ افتراق، یہ منازعت، اس نے اس امت کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر آج ہم بھی یہ چاہیں نا کہ ہم بھی اس وحدت کی لڑی میں آ جائیں، اس خوبصورت گلدستے کا حصہ ہم بھی بن جائیں، جس خوبصورت گلدستے کا حصہ ہمارے دین نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ آج ہم بھی ایسے بن جائیں تو سب کچھ چھوڑ کر آ جائیں، دین کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تعلیمات دین کا قرب حاصل کریں، پھر ہمارے ظاہری اختلافات ایک اختلاف رائے کی حد تک ہوں گے، پھر دل کے اندر جو انتشار کی آگ جل رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج یہ معاملہ ہے کہ اختلاف رائے مخالفت بن چکی ہے۔ اختلاف رائے بری چیز نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اختلاف رائے ہوا۔ بدر کے قیدی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیں، شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے بڑی امت کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں، قتل کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ایک رائے حضرت ابو بکر کی آئی، جمال غالب تھا ان کی رائے پہ، ایک رائے حضرت عمر کی آئی، جلال اس پر غالب تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے دونوں رائے آ گئی، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کی رائے کو مخالفت سے تعبیر نہیں کیا۔ اختلاف رائے تو زندہ قوموں میں ہوتا ہے، صحابہ کے مابین بھی اختلاف رائے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مقدمہ پیش کر دیا۔ ان کا نکاح حضرت بریرہ سے ہوا۔ حضرت بریرہ باندھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد باندھی کو یہ اختیار ہوتا ہے جب وہ آزاد ہو جائے تو وہ اپنا نکاح قائم رکھے یا توڑ دے۔ اب حضرت بریرہ خوبصورت تھی، حضرت مغیث اتنے خوبصورت نہیں تھے، حدیث کا ذخیرہ بتاتا ہے، تو حضرت بریرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت مغیث سے اپنا نکاح توڑ دوں گی۔ تو حضرت مغیث ہر ایک کے پاس جاتے سفارش کے طور پر کہ میری سفارش کیجیے بریرہ سے کہ وہ نکاح نہ توڑے، حتیٰ کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی۔ اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ سے کہا کہ بریرہ دیکھو، مغیث تمہاری وجہ سے بڑا پریشان ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس سے اپنے نکاح کو جو ہے وہ برقرار رکھو۔ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بریرہ یہ میری رائے ہے، تم اس رائے پہ عمل کرو یا نہ کرو، حکم نہیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کا اور شریعت کا فیصلہ ہوتا، میں کیسے اسے نہ مانتی، لیکن جب آپ نے رائے اور مشورے کی حد تک بات کی تو میری رائے اور مشورہ اس میں یہ ہے کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
تو حضرت بریرہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. تو اختلاف رائے جب رائے کی حد تک ہوتا ہے تو وہ نفرت نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اختلاف رائے مخالفت کا رنگ اڑ چکا ہے. پوری دنیا کے مسلمان، ایک زمانہ تھا امت مسلمہ عظمت رفتہ تھی اس مسلمان قوم کی، دنیا پر یہ مسلمان قوم حکمران تھی، دنیا پہ حکمران تھی. اندلس کی سرزمین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، ہندوستان کے اس خطے پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے یہ افراد اپنی اس عظمت رفتہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیسے کھویا ہے؟ طارق بن زیاد جبرالٹر جب اندلس کی سرزمین پر داخل ہوا تو ایک اجنبی آدمی تھا، ایک غلام تھا. اپنی کشتیاں جلائی اور اندلس کی سرزمین پر جا کر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. پھر اسی اندلس کی سرزمین پر امت کا انتشار شروع ہوا، مسلمانوں کا باہم افتراق شروع ہوا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف یہود و نصارہ سے مدد لی جانے لگی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہی سرزمین اندلس جہاں علم اور ہنر کی بہاریں تھیں، جہاں کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھیں، جہاں اسلام کا عظیم الشان جھنڈا تھا، جہاں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین جس سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے، اسی اندلس کی سرزمین پر پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور سرکاری حکم جاری ہو گیا اندلس کی سرزمین پر کہ مسلمانوں کو کہہ دو عیسائی مذہب قبول کر لیں، جو عیسائی مذہب قبول نہیں کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. وجہ کیا تھی کہ جب آپس کا اختلاف ہماری صفوں کے اندر وحدت کو پارا پارا کرنے لگا تو اندلس جیسی عظیم الشان سلطنت اور سرزمین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. یوں اندلس کی سرزمین کا وہ مسلم حکمران اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عیسائی اس قابض اور اس حکمران کے سامنے یوں اندلس شہر کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دے کر، محلات کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا. یہ اندلس کی سرزمین مسلمانوں کا قلعہ، 800 سال جہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، آج بھی مسجد جامع، مسجد قرطبہ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ پر نوحہ کنا ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور اللہ اکبر کے گن گائے جاتے تھے اس سرزمین پر. تو وہ سرزمین پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی، صرف اور صرف امت کے آپسی افتراق کی وجہ سے. ہم جو کچھ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہے، سیاسی اختلاف ہے. اس سیاسی اختلاف نے ہمیں اس طریقے سے دو مورچوں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارا سیاسی اختلاف، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو حریف ہیں، دشمن ہیں، مورچوں پہ کھڑے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف. اختلاف رائے رکھیں، جس آدمی کا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ اپنی سیاسی جد و جہد کرے، اپنے سیاسی جماعت سے تعلق کو رکھے، لیکن یہ اختلاف رائے کی حد تک ہونا چاہیے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہماری ذاتی زندگی پہ کیوں اثر انداز ہو. ہم آپس میں اس حد تک کیوں چلے جائیں کہ ہماری صفوں کے اندر پھر محبتیں ہمیں دور دور تک نظر نہ آئیں. آنے والی نسلوں کو بھی ہم یہ سبق دے کر جا رہے ہیں کہ یہ سیاسی اختلاف جو ہوتا ہے دراصل یہ مخالفت ہوتی ہے. جی یہ آگ ہے، یہ خون ہے، یہ سبق ہم اپنی نسلوں کو دے کر جا رہے ہیں. ایک وقت تھا، زمانہ تھا، لوگ کہتے تھے جی کہ فرقہ واریت پنپ رہی ہے، مذہبی فرقہ واریت تو آج کل تو سیاسی فرقہ واریت پنپ رہی ہے. کیا ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے اس مرکز اور اللہ کی اس رسی سے کتنے دور ہیں؟ اللہ کی جس رسی نے ہمیں وحدت کی لڑی میں پرویا ہے اور ہماری شناخت ہمیں مسلمان بتلائی ہے. اللہ کے نبی ہمیں امت چھوڑ کر گئے تھے، یوں منتشر چھوڑ کر نہیں گئے تھے. نبی مہربان دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام امت کی شکل میں تھے. صحابہ کے مابین بھی اختلافات رہے، لیکن صحابہ نے اپنے بحیثیت امت ہونے کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے گنوایا نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ پھر بھی حکمران ہیں. اختلاف رائے ہے پھر بھی حکمران ہیں. آدھی آدھی دنیا پر حکمرانی کی، لیکن جب سے ہم نے عیش و عشرت کو اپنا لیا. ایک وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ترک راجہ 10 لاکھ درہم سالانہ خراج اور ٹیکس دیا کرتا تھا. جب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ
حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد کے جب کسی بادشاہ نے اس سے خراج وصول کرنا چاہا کہ ٹیکس دو، اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ وہ پہلے لوگ کہاں ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے لوگ جب آتے تھے تو ان کی پیشانی سجدوں کے نشان سے کالی ہوا کرتی تھی، پہلے لوگ جب آتے تھے تو ان کے جوتے جو ہوتے تھے وہ کھجور کی چھالوں کے ہوا کرتے تھے، پہلے لوگ جب ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے وہ گدھوں اور خچروں پہ بیٹھ کے آتے تھے، ہم ان کی اس شان و شوکت سے خوف زدہ تھے۔ اب تم آ رہے ہو ہم سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، بڑے قیمتی قیمتی گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہو، اچھے اچھے لباس پہن کے آ رہے ہو، نہیں دیتے تمہیں ٹیکس، سمجھاؤ کیا کر لو گے تم؟ اس لیے کہ جس دین کی شکل کا رعب اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رکھا تھا نا، وہ تھی دین کی اصل، وہ اللہ کا رعب دل کے اندر تھا، دنیا دلوں کے اندر نہیں آئی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ عیش و عشرت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کے وسائل ہیں، لیکن ہم کفر پر رعب زدہ نہیں ہیں، رعب نہیں ہے کفر پر۔ آپ ایٹم بم لے کے بیٹھے ہیں پھر بھی آپ غلام ہیں، کہاں ہے آپ کا رعب؟ دنیا کی بہترین فوج لے کر آپ بیٹھے ہیں، ہم پھر بھی غلام ہیں، جدید ترین اسلحہ ہمارے پاس ہے، ہم پھر بھی غلام ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کا وہ رعب نہیں ہے جس دین کے رعب کی بنیاد پر ہمارے پڑوسی ملک نے دنیا کو شکست دی ہے۔ وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، صرف اور صرف آج بھی دیکھا جائے وہاں کے وزیر اعظم کو دیکھو، وہاں کے آرمی چیف کو دیکھ لو، آج بھی پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر دنیا کو جو ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے بادشاہ 10 لاکھ درہم دیتا تھا، بعد میں اس نے کہا نہیں دیتا، جاؤ وہ رعب والے لوگ لے کر آؤ کہ جن کو دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا تھا اور ہم ان کے آگے بولتے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے شام کو فتح کیا، فلسطین کی سرزمین کی طرف چلے، عیسائی تھے ان کو بیت المقدس میں بند کر دیا، محاصرہ ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر المومنین سے مذاکرات کر لیں گے، لڑائی نہیں کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ نے مدینے میں پیغام بھیجا، امیر المومنین یہ پیغام ہے عیسائیوں کی طرف سے۔ ادھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو نکالا، ساتھ میں غلام ہے، سواری ایک ہے اور ساتھ غلام اور امیر المومنین دونوں چل رہے ہیں مدینے سے فلسطین کی سرزمین کی طرف۔ آج ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے جہاز بک کروائے جاتے ہیں، سرکاری جتنا بھی ہمارا بیت المال کا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ، 50 آدمیوں کا قافلہ، عیش و عشرت، قیمتی گاڑیاں، مہنگے ہوٹل، کروڑوں روپے قوم کا ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت امیر المومنین بھی چاہتے 10 سواریاں اپنے ساتھ پروٹوکول لے کے چل سکتے تھے نا۔ غلام سے کہا سواری ایک ہے، بندے ہم 2 ہیں، ہم 2 اگر اس سواری پہ بیٹھے ہیں تو یہ سواری کے ساتھ زیادتی ہے، میں اگر بیٹھوں تو تیرے ساتھ زیادتی ہے، تو اگر بیٹھے تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم ایسا کریں گے، سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک میں تو بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا، اور تیسرے حصے میں سواری خالی چلے گی، اس پر بوجھ نہیں ہوگا۔ جانور کا حق بھی مقدم رکھا، غلام کا حق بھی مقدم رکھا، امیر المومنین نے اپنے حق کو بھی رکھا۔ اب فلسطین کی سرزمین کے قریب جب پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ نے تہبند باندھا ہوا ہے، سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے حکمران بیٹھے ہیں، بادشاہ ہوں گے، متمدن لوگ ہیں، اچھا قیمتی زرق برق والا لباس پہن کر۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس شان کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ ابو عبیدہ کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور مجھ سے کہتا، انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ آج جس اسلام نے ہمیں عزتیں دی ہیں ہم اس اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی تہذیب و ثقافت کو لے کے ان کی طرح ہو کر ہم ہو جائیں؟ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ سیاسی اختلافات، سیاسی جماعتوں سے ہم لوگ وابستہ ہیں، آپ میں سے کتنے ہوں گے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سیاسی پارٹی ہوگی۔ خدا را اس قوم کو محبتیں عطا فرمائیں، ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو خون نہ دکھائیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سیاسی اختلاف کا زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ حق رائے دہی، ایک ووٹ دینی ہے دے دیں، جس کو دینی ہے دے دیں۔ لیکن یہ بات کہ ہم ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، آپ دیکھیں ہماری سیاست میں ہمیں خون نظر آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ملک چلتے ہیں۔ یہ خطہ ہمارے بڑوں نے اس لیے نہیں آزاد کیا تھا کہ یہاں غیر کی سازشیں چلیں اور امت کے افراد اور ہم بحیثیت قوم آپس میں انتشار کا باعث بن جائیں۔ ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہمیں لڑا کون رہا ہے؟ میرے گھر کی لڑائی کے اندر کیا پتا کوئی تیسرا آدمی ملوث ہو، میں اپنے ملک کو کمزور کروں، اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کروں، میں اس خطے کو کمزور کروں کہ جس خطے میں مجھے اسلام پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا اندلس کی سرزمین پہ ایک وقت تھا اسلام کی بہاریں تھیں، آج نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت اندلس کے مسلمانوں نے آپس میں افتراق اور انتشار کو خوب ہوا دی۔ 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی، بنگال اور دکن میں آ کر نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان، میر جعفر اور میر صادق جیسے منافقین پیدا کر کے مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ کس نے کیا؟ ہم اگر آپس میں یوں لڑتے رہے، آپس میں یوں انتشار پھیلتے رہے اور میر جعفر اور صادق والا کردار ادا کرتے رہے، آنے والی نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں گی کہ ہمارے بڑوں نے آپس میں لڑ کر ہمارے اس خطے کو کمزور کر دیا۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ ہمیں لڑائے، چاہے ہمیں جمہوری اور سیاسی لڑائی میں ڈال دے، چاہے ہمیں کسی مذہبی لڑائی میں ڈال دے، اور ہم صرف اپنی نظر کو ایک ہی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں کہ بس یہ جو میرے گھر کے اندر بھائی ہے نا، بس یہی میرا دشمن ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہماری اس لڑائی کے اندر یہود و نصارہ کی وہ عالمی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے آج تک مسلمانوں کو، دنیا کے اس خطے میں مسلمانوں کو لڑایا، انہوں نے یہ ہاتھ سے مسلم ممالک نکل گئے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک وقت تھا بغداد کی سرزمین پر بڑے مسلمان علماء، فقہاء، محدثین پیدا ہوتے رہے، لیکن وہی بغداد کی سرزمین خلیفہ معتصم باللہ ایک وقت اس نے تاتاریوں سے مدد مانگی۔ کس لیے؟ اپنے حریف کے لیے، نہیں ملک کے اندر موجود اپنے، یوں سمجھ لیجیے کہ سیاسی لیڈر کے مقابلے کے لیے، تاتاریوں آؤ اس کو راستے سے صاف کر دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن جب تاتاری آئے، تاتاریوں نے اس کو بھی راستے سے صاف کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ معتصم باللہ گرفتار ہو گیا اور اس نے بڑے بڑے ہیرے جواہرات زمین کے اندر سنبھال کر رکھے تھے۔ تو تاتاریوں، ہلاکو خان چنگیز خان کی تاریخ ہے، 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل، انسانوں کا قتل تاتاریوں نے دنیا کے نقشے پہ کیا ہے۔ اتنا بڑا قتل معتصم باللہ کے سامنے کھانے کے وقت میں تشت کے اندر ہیرے اور جواہرات لا کر رکھ دیے، کھاؤ۔ اس نے کہا میں یہ کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا تو نے تو یہی جمع کر کے رکھا ہے، یہی تجھے کھلاتے ہیں۔ اگر تو نے اپنے ان ہیرے جواہرات سے اپنی فوج کو منظم کیا ہوتا، اپنے ملک کے اندر انتشار کو ختم کیا ہوتا، تو آج تجھے ہم سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بغداد سے کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ یہ وہ سرزمین تھی۔ پھر اس کے بعد سمرقند و بخارا، یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں کہ امت کے لوگ آپسی لڑائی، مسلمان آپس کے افتراق، آپس کے انتشار کی وجہ سے اتنی عظیم الشان سلطنتیں مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کھو دی ہیں۔ اس لیے ہمیں آپس میں اپنی صفوں میں وحدت کی ضرورت ہے۔ اس پیغام کو اللہ کے اس گھر سے لے کر جائیں اور اپنا قیمتی متاع بنا کر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، ہم سیاستدان بعد میں ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امت کا فرد پہلے ہیں، ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن بعد میں ہیں۔ اگر ہم اسی طریقے سے رہے، وہ ایک مسلمانوں کی شان ہوا کرتی تھی جن کی صبح شام گھوڑوں کی پشت پہ جہاد کے لیے، راتیں اللہ کے سامنے سر بسجود، راتیں اللہ کے سامنے ہوتی تھیں، دن جہاد میں ہوتا تھا۔ اور آج ہم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری آج یہ شان ہے۔ ایک اس شان کا مسلمان تھا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہم سے، ایک مسلمان ہونا ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ ہم امت کو وحدت میں پروئیں،
جتنا یہ قوم وحدت کا شکار ہوگی اور امت کی صفوں میں جتنا اتفاق اور اتحاد ہوگا اتنا یہ قوم مضبوط بنے گی۔ ایک گھر کے بھائی بہن اگر متحد ہو جائیں تو وہ گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ خاندان اگر باہم متحد ہو جائے اس خاندان کی داغ دوسرے خاندانوں پہ پڑتی ہے۔ تو اگر معاشرہ مضبوط ہو جائے، وہ متحد ہو جائے، قومیں متحد ہو جائیں، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کفر ہماری طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔